اے جبریل میں اپنے حبیب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اے جبریل تم جلدی جاؤ اور میرے حبیب کو مجھ سے ملاقات کے لیے لے کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام حکم سنتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اکیلے نہ جاؤ بلکہ اپنے ساتھ میکائیل کو بھی لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں چلتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ جو تمہارے ماتحت میں نے 70,000 فرشتوں کو دیا ہے، ان تمام فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور میرے محبوب کی بارات لے کر آؤ۔ اور جبریل آج تم تمام حوران جنت سے کہہ دو کہ بہترین طریقے سے عمدہ لباس پہنے اور تمام جنتوں کو سجا دیا جائے، اور دروغہ جہنم سے کہا جائے کہ آج جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، تمام عذاب قبر کے عذاب، تمام قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے، تمام فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ میرے محبوب کی تعظیم کے لیے تیار ہو جائیں، اور تمام انبیاء و مرسلین کو کہا جائے کہ وہ استقبال کے لیے مسجد اقصی میں تیار ہو جائیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کے حبیب کا مرتبہ اور مقام ہے کہ کس شان سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج پر بلا رہا ہے، اپنے حبیب کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، تمام عذاب قبر سے عذاب، تمام قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ میرے حبیب کی شان ہے، تمام فرشتوں سے تعظیم کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان اور عظمت دیکھو کہ انبیاء و مرسلین مسجد اقصی میں استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے یعنی 1,40,000 فرشتوں کا لشکر لے کر چلے ہیں۔ یہ نوری بارات چلی ہے، یہ نوری دولہا کو لینے کے لیے نوری بارات چلی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ، میرے مصطفیٰ کی بارات لینے کے لیے چلے ہیں، میرے مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے چلے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ جنت میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 40,000 براقوں کے سروں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دیکھتے ہیں تمام براقیں خوشیاں منا رہی ہے، تمام حوران جنت خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے حضرت جبریل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک براق ہے جو ایک کونے میں کھڑا ہوا ہے، اور یہ براق بڑا خاموش ہے، اس کے بڑے افسردہ حالت میں کھڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے براق یہ بتا تمام خوشیاں منا رہے ہیں، آج زمین و آسمان میں خوشی منائی جا رہی ہے، آج تمام حور و غلمان خوشیاں منا رہے ہیں، آج جنت کو سجا دیا گیا ہے، آج جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، آج تمام مجرموں سے ان کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، آج تمام فرشتوں سے اللہ کے حبیب کے تعظیم کے لیے کہہ دیا گیا ہے، آج ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن تو خاموش کیوں نظر آ رہا ہے؟ تیری آنکھوں میں غمگینی کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ براق عرض کرتا ہے اے حضرت جبریل علیہ السلام، میں نے بہت سال پہلے آج سے مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کے بارے میں سنا تھا، تو میں اسی وقت سے یہ خیال کر رہا تھا کاش کہ حضور کی سواری بننے کا مجھے موقع مل جاتا، کاش کہ حضور کی سواری بننے کی سعادت مجھ کو حاصل ہو جاتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس کی آنکھوں میں عشق رسول کے آنسو دیکھتے ہیں، محبت رسول کے آنسو دیکھتے ہیں، فوراً سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کرو، دیکھو براق ہے کہ جو حضور کے عشق میں رویا ہے تو حضور کی سواری کے لیے اختیار کر لیا گیا ہے، براق ہے جو محبت رسول میں رویا ہے، حضور کی سواری بننے کا اعزاز مل گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال پکار کر کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ کرو، یہ میرے آقا کا عشق ہے، یہ میرے آقا کی محبت ہے، یہ محبت رسول ہے کہ اسی محبت رسول
रसूल में जब मेरे प्यारे अलाउद्दीन बड़े हैं तो साबिर पाक कहलाए हैं। इसी मोहब्बत रसूल में जब अब्दुल कादिर आगे बढ़े हैं तो गौसे आजम कहलाए हैं। इसी मोहब्बत रसूल में जब मोइनुद्दीन चिश्ती आगे बढ़े हैं तो गरीब नवाज कहलाए हैं। इसी मोहब्बत रसूल में जब हजरत अली आगे बढ़े हैं तो मौलाए कायनात कहलाए हैं। इसी मोहब्बत रसूल में जब हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े हैं तो मेरे प्यारे जुन्नुरैन कहलाए हैं। और इसी मोहब्बत रसूल में जब हजरत उमर आगे बढ़े हैं तो फारूक आजम कहलाए हैं। इसी मोहब्बत रसूल में जब अबू बकर आगे बढ़े हैं तो सिद्दीक अकबर कहलाए हैं। ये मेरे महबूब की शान का सदका मिला है, ये मेरे महबूब के कदमों का सदका मिला है। जिसे जिसे मेरे महबूब का सदका मिला है, जिस पर मेरे रसूल ने अपनी करम की नजर डाली है, उसकी बिगड़ी बनती चली गई है, उसके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती चली गई है। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, और ये 40 जो इनके मातहत 70 हजार फरिश्ते दिए गए थे। उन तमाम फरिश्तों की नूरी नूरी बारात लेकर और अपने साथ में बुराक लेकर चलते हैं और जाकर देखते हैं तो मेरे आका अपनी चचा जाद बहन हजरत उम्मे हानी के मकान पर आराम फरमा रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत देर तक ख्याल करते रहे कि अगर कुंडी बजाता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरे आका की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी। बहुत देर तक खड़े रहे। अल्लाह का हुक्म हुआ, छत शक होती है यानी छत फटती है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों का लश्कर लेके आका की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। बहुत देर हो गई खड़े खड़े कि आका आराम फरमा रहे हैं, क्या करूं कैसे करूं, अगर मैं देर करता हूं तो अल्लाह के हुक्म में उदूली हो जाएगी, और मुस्तफ़ा को आवाज देकर जगाता हूं तो मेरे प्यारे हुजूर की बारगाह में बेअदबी हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म की भी उदूली नहीं कर सकता हूं, अल्लाह के हुक्म में भी देर नहीं कर सकता हूं, और मुस्तफ़ा को भी आवाज देकर बेअदबी नहीं कर सकता हूं। ये जिब्रील हैं, जिब्रील जो अल्लाह के हबीब के बारे में इतना सोच रहे हैं। हुजूर की अजमतें देखो, जिब्रील सोच रहे हैं, अपनी नूरी फिक्र से सोच रहे हैं, अपने नूरी जहन से सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह देर करता हूं तो अल्लाह के हुक्म में उदूली हो जाएगी, और मुस्तफ़ा को आवाज देकर अगर जगाता हूं तो हुजूर की बारगाह में बेअदबी हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म की भी उदूली नहीं कर सकता, मुस्तफ़ा की बारगाह में भी बेअदबी नहीं कर सकता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं, अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ मेरे जिब्रील, मैंने अपने हबीब के कदमों को नूर से बनाया है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि तुम्हारे पास एक नूर आ गया। मेरे मुस्तफ़ा नूरी हैं, मेरे मुस्तफ़ा नूरी हैं। हजरत जिब्रील से अल्लाह हुक्म फरमाता है कि ऐ जिब्रील, मैंने अपने हबीब के कदमों को नूर से बनाया है, और तुम्हारे होठों को मैंने काफूर से बनाया है। जब काफूर नूर पर लगती है तो ठंडक महसूस होती है। आज तुम्हारे होठ किस काम आएंगे? ऐ जिब्रील, फौरन से पहले अपने काफूरी होठों को मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर रख दो। ये जिब्रील हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने होठों को मुस्तफ़ा के कदमों पर रखते हैं। मेरे प्यारे देखो तो सही, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के होठ है कि मेरे मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंचे हैं। मेरे मुस्तफ़ा के कदमों का जब ये आलम है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा मुक़द्दस फरिश्ता कि मेरे आका के कदमों पर अपने होठ रख रहा हो, तो मेरे आका के सर का आलम क्या हो, मेरे आका के सीने के आलम क्या होगा, मेरे आका के पूरे जिस्म अतहर का आलम क्या होगा। तभी तो किसी ने पुकार कर कहा है, हजारों जिब्रील उलझे हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, अपने नूरी होठों को लगाते हैं, मेरे आका को ठंडक महसूस होती है, मेरे आका बेदार होते हैं। पूछते हैं, जिब्रील क्या मकसद है आने का, जिब्रील क्या हाजत लेकर आए हो, जिब्रील इस वक्त में किस वजह से हाजिर हुए हो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका, प्यारे मुस्तफ़ा, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह पाक आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे प्यारे आका, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर देते हैं।
میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو جنتی یعنی میرے پیارے آقا کا شق صدر کیا جاتا ہے، یعنی زمزم شریف سے میرے آقا کے دل کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ غسل اس لیے نہیں تھا کہ میرے آقا کے دل میں کچھ کمی کجی ہو، بلکہ یہ غسل اس لیے تھا تاکہ میرے آقا کے دل سے اور میرے آقا کے جسم اطہر سے لگنے کا زمزم کو بھی شرف حاصل ہو جائے اور آپ کے امتی خوب سیراب ہو کر پی لے، تاکہ میرے آقا کا صدقہ اس زمزم کو بھی مل جائے، تاکہ میرے آقا کا صدقہ جو ساری کائنات میں بٹ رہا ہے، یہ جو میرے آقا کا صدقہ پوری کائنات میں بٹ رہا ہے، تاکہ زمزم کو بھی میرے آقا سے ملنے کی سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ اس لیے کہ زمزم کا بھی مرتبہ میرے آقا سے مل کر بڑھ گیا ہے، میرے آقا کے شق صدر کیا جاتا ہے، آپ کے دل کو زمزم سے دھویا جاتا ہے، میرے آقا کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جنتی حلہ پہنایا جاتا ہے، میرے آقا تیار ہو گئے ہیں، 1,40,000 فرشتوں کی نوری بارات تیار ہے، آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے کس شان سے میرے مصطفیٰ چلے ہیں، میرے ساری چاند و سورج دیکھ رہے ہیں کس شان سے اور کس عظمت سے میرے مصطفیٰ چلے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بارات جا رہی ہے، آج میرے مصطفیٰ معراج کے لیے تیار ہیں، اب میرے مصطفیٰ کے لیے براق کو پیش کیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ براق کے قریب جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جبریل دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، میرے آقا نے سر کو جھکا لیا ہے، اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا کہ آپ کی خدمت میں کچھ کمی رہ گئی، کیا آقا آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی؟ آقا آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ یہ میرے مصطفیٰ ہیں، دیکھو تو صحیح رو رہے ہیں، یہ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت جبریل سے میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل، میرے رونا اس وجہ سے ہے کہ میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت گناہگار و خطاکار ہے، جب قیامت کا دن آئے گا اور جب میری امت پل صراط سے اترے گی، جب میری امت پل صراط سے اترے گی، یہ پل صراط یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، قیامت کا دن ہوگا جب یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، یہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اللہ قہر و غضب میں ہوگا، ایسے عالم میں میری امت جب پل صراط سے اترے گی تو میری امت یہ کمزور گناہ کو بوجھ لے کے نہ اتر سکے گی، مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، اے جبریل مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ میرے پیارے جبریل علیہ السلام بھی میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو اپنے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو، اپنے پیارے نبی کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھا لو، اپنے پیارے آقا کی محبت کو صحیح سے اپنے دل میں بٹھا لو۔ حضور کی محبت اگر تمہارے دل میں زندہ رہی، اگر حضور کے سچے غلام بنے رہے، اگر حضور کے سچے اور وفادار غلام بنے رہے، تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اتنے میں اللہ پاک حضرت جبریل کو پیغام بھیجتا ہے کہ اے جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ اپنی امت کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، آپ کی امت پل صراط سے بآسانی اتر جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں، علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار، بریلی کے قلندر اعلیٰ حضرت پکار کر کہتے ہیں پل سے اتارے رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں ہے، میرے آقا جو ہے، میرے آقا میرے پیارے، میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں، حضرت جبریل کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرے حبیب کی بارات لے کر آؤ، حضرت جبریل جس وقت براق کو جنت میں لینے کے لیے گئے تھے، اسی وقت میں تمام فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ تم بھی جنت میں چلو۔ اللہ پاک نے پوچھا اے جبریل آپ کہاں کس بات کا فرشتوں کو حکم دے رہے ہو اور کیوں جنت میں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے مالک، تیرے محبوب کی بارات زمین کے جس خطے سے لے کر آنی ہے، اس خطے پر چاند کی 27ویں تاریخ ہے اور دور دور تک چاند کا اجالے کا پتہ نہیں ہے، دور
دور دور تک چاند کا پتہ نہیں ہے، اندھیری ہی اندھیری ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اے میرے مالک مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرے حبیب کی بارات کو اندھیرے میں لایا جائے، تیرے حبیب کی بارات کو ظلمت و تاریکی میں لایا جائے۔ میں اس بات کا فرشتوں کو حکم دے رہا ہوں کہ فرشتے جنتی قندیلیں جلا لیں، جنتی لائٹیں جلا لیں، جنتی روشنی لے کر چلیں، تاکہ تیرے حبیب کی بارات کو روشنی میں لایا جائے، تیرے حبیب کی بارات کو اجالے میں لایا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جبریل تمام فرشتوں سے کہہ دو کہ قندیلیں رکھ دے، تمام فرشتوں سے کہہ دو جنتی لائٹیں رکھ دیں۔ کسی لائٹ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قندیل لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 فرشتے، 70,000 حجابات ڈالے ہیں۔ ان حجابات میں سے صرف ایک حجاب اٹھا دینا، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی اندھیری ہے تمام کی تمام اجالے میں تبدیل ہو جائے گی، ہر طرف نور پھیل جائے گا، ہر طرف اجالا ہو جائے گا۔ علم و حکمت کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ میرے آقا ہیں، میرے پیارے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کے لیے براق پیش کرتے ہیں، براق پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت براق پر سوار ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بہت سارے مقامات سے میرے آقا کا گزر ہوا، کئی مقامات پر میرے آقا نے نماز بھی پڑھی۔ ہم میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہیں، مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت مسجد اقصی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ انبیاء و مرسلین کہاں سے آ گئے؟ لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین مر کر مٹی میں مل گئے، بلکہ انہوں نے تو ہمارے آقا تک کہا کہ حضور بھی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ اگر مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو کہاں سے آ گئے؟ میرے پیارے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے انبیاء و مرسلین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میرے پیارے ہمارے نبی تو زندہ تھے، علم و حکمت کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے آقا ہے۔ میرے پیارے آقا حضرت آدم علیہ السلام ہے، تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں، میرے آقا موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام خود آذان دیتے ہیں، خود تکبیر کہتے ہیں۔ جب تکبیر ہوتی ہے اب آنکھیں گھوم رہی تھی، ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام آج امامت فرمائے، اس لیے کہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام امامت فرمائے۔ اتنے میں آنکھ گھومتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے آج حضرت نوح علیہ السلام امامت فرمائیں، اس لیے کہ وہ آدم ثانی ہے، اس لیے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام امامت فرمائیں۔ اتنے میں کسی دوسری طرف نظر جاتی ہے، ہو سکتا ہے حضرت شیس علیہ السلام امامت فرمائے، حضرت لوط علیہ السلام فرمائے، ہو سکتا ہے آج امامت حضرت موسیٰ فرمائیں، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے، ہو سکتا ہے آج امامت حضرت عیسیٰ فرمائے، اس لیے کہ وہ روح اللہ ہے، ہو سکتا ہے آج امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے، اس لیے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ امامت آج جو ہے اسماعیل فرمائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے کہ ذبیح اللہ ہے۔ لیکن نظر ادھر ادھر گھوم رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس پہ کبھی اس پہ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے، میرے آقا عبداللہ کے پیارے کا، آمنہ کے دلارے کا، مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا یہ تمام اپنی اپنی امتوں کے سردار ہیں، اے میرے آقا یہ تمام اپنی اپنی امتوں کے سردار ہیں، اپنی اپنی امتوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں، یہ تمام امتوں اپنی اپنی امتوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ان تمام کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نبی الانبیاء ہے، آپ سید المرسلین ہے، آقا آپ امامت فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی ہے۔ میرے آقا کا یہ مرتبہ ہے کہ میرے آقا تمام انبیاء و مرسلین کی
کی امامت فرما رہے ہیں، تمام انبیاء میرے آقا کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اب میرے آقا کا سفر یہاں سے جاری رہتا ہے، میرے آقا آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، تمام آسمانوں میں انبیاء و مرسلین سے ملاقات ہوتی ہے، تمام فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، تمام آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، تمام آسمانوں میں میرے آقا کے آنے کا چرچا ہو رہا ہے، فرشتوں میں چرچا ہو رہا ہے، انبیاء و مرسلین میں چرچا ہو رہا ہے، تمام جنتی فرشتوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، آج مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں۔ میرے آقا کا جب سفر آسمانوں سے جاری ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو میرے آقا کے لیے عرش اعظم مسند رفعت بن جاتا ہے۔ علم و حکمت کے تاجدار پکار کر کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کا سفر جاری رہتا ہے، میرے آقا سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے آقا پیارے آقا، اے مصطفیٰ جان رحمت، اے نبی آخر الزمان، اے عبداللہ کے پیارے، اے آمنہ کے دلارے، یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکوں گا، میری ہمت اور میری حیثیت یہیں تک ہے آقا، میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھوں گا۔ میرے آقا جس سواری پر سوار تھے اور جو براق تھی وہ یہیں پر رک جاتی ہے، حضرت جبریل بھی یہیں پر رک جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل تم نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا کہ اے ابراہیم تمہیں کوئی حاجت و ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہاری حاجت و ضرورت پوری کر دوں گا۔ میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے تو تم سے منع کر دیا تھا کہ میرا رب خوب جانتا ہے مجھے کس بات کی ضرورت ہے، میرا رب میرے حالات کو جانتا ہے، لیکن آج جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتا دو، آج جبریل تمہاری کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا ایک عرضی ہے آپ کی بارگاہ میں، ایک حاجت ہے آپ کی بارگاہ میں، ایک درخواست ہے آپ کی بارگاہ میں، دیکھو میرے آقا کا مقام دیکھو، جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں التجا رکھ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا جب قیامت کا دن آئے گا اور آپ کی گناہگار امت پل صراط سے اتر رہی ہوگی، آقا میری یہ تمنا قبول کی جائے، میری آرزوی قبول کی جائے، میری التجا قبول کی جائے کہ آقا میں اپنا پر بچھاؤں اور آپ کی امت میری پر پہ گزر جائے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبریل ہیں کہ میرے حضرت جبریل ہیں کہ التجا رکھ رہے ہیں، میرے آقا حضرت جبریل کی التجا کو قبول کرتے ہیں۔ علم و حکمت کے تاجدار سنیوں کے رہنما امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب میں جس قیامت کا دن آئے گا اور میرے آقا کی امت گزر رہی ہوگی، اس وقت میں مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے رب سلم امتی رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریل بھی کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ دعا کر رہے ہوں تو جبریل کے پر کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کی امت بآسانی گزر جائے گی، اس لیے کہ میرے آقا کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، وہ مقام دیا ہے کہ میرے آقا جو دعا کر دیں اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ دعا فرما رہے ہوں تو پھر کسی جبریل کے پر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا کا سفر جاری ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور حضرت براق ہے، دونوں یہیں پر رک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا کے لیے ایک سواری پیش کی جاتی ہے جو ایک سبز رنگ کا بستر جس کو رف رف کہا جاتا ہے، میرے آقا سوار ہوتے ہیں، تقریباً 70,000 نور کے حجابات کو میرے آقا پار کرتے ہیں، اور جب نور کے حجابات کو پار کرتے ہیں تو میرے پیارے آقا عرش اعظم سے آگے بڑھتے ہیں اور لامقام میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب میرے آقا لامقام میں پہنچے اور اللہ رب العزت کا دیدار کیا، میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے میرے پیارے میرے آقا دیدار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ ہم عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مالک تمام زبانی تمام مالی اور تمام جسمانی عبادتیں سب تیرے لیے ہے، اے میرے مالک عبادت کے لائق تو ہی ہے، ہر قسم کی عبادتیں تیرے ہی لیے ہے،
اللہ کی طرف سے میرے حبیب پر سلامتی بھیجی جاتی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب تم پر سلامتی ہو، میری برکتیں اور میری رحمتیں ہوں۔ اللہ کے حبیب اس وقت میں بھی اپنی امت کو نہ بھولے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میرے پیارے آقا اس وقت میں بھی اپنی امت کو نہ بھولے، میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ میرے پیارے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا؟ میرے آقا نے اتنی بار کہا کہ ہاں میں نے اللہ کا دیدار کیا، ہاں میں نے اللہ کا دیدار کیا، یعنی میرے مصطفیٰ کا کہتے کہتے سانس ٹوٹ گیا۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ہی، اللہ کی بارگاہ، اللہ کی طرف سے میرے آقا، اللہ کی طرف سے میرے آقا سے اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے حبیبی سلما شیتا، اے میرے حبیب تو جو چاہے مانگ لے، اے میرے حبیب تو جو تو چاہے مانگ لے۔ 70,000 بار خطاب کیا جاتا ہے، اے میرے حبیب مانگ لے جو تو مانگنا چاہتا ہے، اے میرے حبیب مانگ لے جو تو مانگنا چاہتا ہے۔ ہر بار میرے مصطفیٰ یہی عرض کرتے ہیں رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے مالک میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ میرے مالک جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تمہاری گناہگار امت کو بخش دیا جائے گا، تمہاری گناہگار امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ علم و حکمت کے تاجدار بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور آگے بڑھ کر پکار کر کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جو جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ سے نماز اور روزوں کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا 50 وقت کی نماز زیادہ ہے، آپ کی امت ہے ممکن نہ پڑھ پائے گی، اللہ سے کم کرا لیجئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 5 کم ہو جاتی ہے، تقریباً میرے آقا 9 بار گئے، 45 وقت کی نماز کم ہو گئی، جب 5 وقت کی رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اور کم کرا لیجئے۔ میرے حبیب مصطفیٰ سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ اب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اب نہ کم کرانے جاؤں گا۔ غیب سے ندا آتی ہے میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری امت 5 پڑھے گی ثواب 50 کا عطا فرمایا جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی معراج تھی کہ اللہ تک پہنچے، یہ میرے حبیب کی معراج تھی کہ اللہ کا دیدار کیا۔ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میرے مصطفیٰ جب معراج کے لیے گئے ہیں، بہت سارے مشاہدات کیے، بہت سارے مقامات سے گزرے، میرے مصطفیٰ ایک مقام پہ میرے آقا جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح کو کھیتی لگاتے ہیں اور شام کو ان کی کھیتی پک جاتی ہے اور کاٹ لی جاتی ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ دنیا میں وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی تھی، یعنی شہادت کا مرتبہ حاصل کیا تھا، یہ شہدائے عظام ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، میرے آقا نے ایک جگہ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سروں کو فرشتے کچل رہے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں ان کے سر کو کچل دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے پیر اوپر کو ہیں اور سر نیچے کو ہے، اور فرشتے ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو کچل رہے ہیں، اور وہ لوگ درد و کرب سے تکلیف میں چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز میں کوتاہی کرتے تھے، نماز قضا کرنے کے عادی تھے، نماز چھوڑنے کے عادی تھے۔ اے میری قوم کے لوگوں، نماز چھوڑنے کی عادت مت ڈالو۔ آج جدھر دیکھا جاتا ہے چوپالیں اور
चौराहे आबाद नजर आते हैं, प्रधानों और दीवानों की बैठकें आबाद नजर आती है, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है, हमारी मस्जिदें खाली हो रही है। मस्जिदों को खाली ना करो, बल्कि अल्लाह की इबादत करो जो तुम पे फर्ज की गई है। वरना अगर तुम ऐसे बेनमाजी होकर दुनिया से चले गए, तुम पर सख्त अजाब किया जाएगा, बेनमाजी की कब्र में सख्त अजाब भड़क जाएगा। ए मेरी कौम के लोगों, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ने तुम्हें नमाज तुम पर फर्ज की है, तो इस नमाज को अदा किया करो। मेरे आका आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अगली और पिछली शर्मगाह पर चीथड़े बंध रहे हैं, और वो उन लोगों को खाने के लिए पत्थर और कांटे दिए जा रहे हैं। वो लोग कांटे और पत्थर खा रहे हैं। मेरे आका पूछते हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका ये वो लोग हैं दुनिया में जो ज़कात अदा नहीं करते थे। आज हमारी कौम के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ज़कात अदा नहीं करते, जो ज़कात के बहुत बड़े ज़कात अदा नहीं करते, और ज़कात ना अदा करने